بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے صلاۃ عصر ادا کی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو اور دیگر تمام عبادات کو قبولیت سے نوازے، پر اجر عظیم عطا کرے، آمین۔ نماز کے لیے وقت پر پہنچنا اور نماز کا انتظار کرنا یہ بہت بڑا باعث اجر و ثواب کام ہے۔ انسان جب تک نماز کا انتظار کرتا ہے اس وقت تک اسے نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے، یہ حدیث شریف ہے۔ اسی طرح سے دوسری صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب نماز پڑھ کر نماز کے بعد اپنی جگہ میں بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو جب تک وہ بیٹھا اپنی جگہ اللہ کا ذکر کرتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یا یہ کہ اس سے اس کا وضو چلا جائے یا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چلا جائے، اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو لمحات ہیں جو ہم مسجد میں گزارتے ہیں یہ بہت ہی قابل قدر ہے، اس میں ہم گویا کہ اپنی آخرت کے لیے کمائی کرتے ہیں۔ انسان کو یہ سے حرص اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی دنیا میں دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے اور اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے کمائی کرے اور اس کے لیے بھاگ دوڑ و محنت اور کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح سے آخرت کے سلسلے میں آخرت کا گھر بنانے کے لیے وہاں بہترین اپنا ٹھکانہ بنانے کے لیے بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے اور اس کے دل میں اس کی طلب اور اس کی خواہش ہونی چاہیے۔ اور یہ نماز آپ کو معلوم ہے کہ یہ بہترین ذریعہ ہے آخرت کے لیے ذات راہ و توشہ جمع کرنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین مثال بیان فرمائی ہے کہ کس طرح سے یہ نماز جب انسان پڑھتا ہے اور وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ جو ہے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک مثال دی، فرمایا کہ بتاؤ اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر ندی بہہ رہی ہو اور وہ 5 بار اس ندی میں روزانہ غسل کرے تو اس کے جسم پر میل کچھ باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ نہیں۔ آپ کو بھی معلوم ہے کہ اگر ایک انسان دن بھر میں 5 بار نہائے، اچھی طرح سے نہائے تو اس کے جسم پر میل کچیل نہیں باقی رہے گا، وہ صاف ستھرا ہو جائے گا۔ جو کچھ بھی پسینہ ہے، میل ہے، مٹی، گرد، دھول، وہ سب دھل جائے گی، صاف ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی مثال 5 وقت کی نمازوں کی ہے۔ جس طرح انسان 5 بار دن بھر میں غسل کرے تو اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا، اسی طرح سے 5 وقت کی نمازوں کا معاملہ ہے۔ انسان اگر پابندی سے یہ نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح سے دھل جاتے ہیں، اس کے گناہ پاک اور صاف ہو جاتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ حقوق اللہ سے متعلق ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ دوسرا ہے، یعنی اگر ہم کسی کا حق ماریں تو یہ کام نہیں چلے گا۔ حقوق اللہ جو ہے اللہ کے جو طرف سے جو ذمہ داریاں ہیں اس میں کوتاہی ہوگی، یہ نمازوں سے پوری ہو جائے گی، لیکن اگر بندوں کے ساتھ ہم ظلم و زیادتی کریں گے، ان کا حق ماریں گے، ان کے ساتھ میں کچھ اور غلط کام کریں گے تو پھر ان سے معافی تلافی ضروری ہے۔ المہم یہ نماز بہت ہی اہم شے ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں، اور نماز کے لیے پہلے آنے کی فضیلت ہے، نماز کے بعد اذکار پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اتنے لمبے لمبے ہم لوگوں کے ہاں جو ہے مسجدوں میں پوسٹر اور بینر لگے رہتے ہیں، اس میں نمازوں کے بعد جو اذکار ہیں ان کے فضائل اور ان کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو یاد کریں، ان کا اہتمام کریں، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی قربت اور اس کے یہاں اجر عظیم کے مستحق ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو نیک سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ اور رغبت کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی کی اور دیگر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندہ رہ کے اسلام پر اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔